نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ پاک کا بے پایہ احسان ہے، ذات کریم نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین و سامعین، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس جمادی الثانی کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ مئی کا بھی مہینہ ہے. پہلے میں آپ کو مئی کے مہینے کے حوالے سے چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ماہ مئی میں 1988 میں 25 تاریخ کو پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی. یہ حضور شیخ الاسلام کی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. منہاج القرآن کا تحریک منہاج القرآن کا ایک اور ونگ بنایا گیا، پاکستان عوامی تحریک. 25 مئی سے کل گزری ہے. اور جمادی الثانی کو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال بھی ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں میرا کوئی رفیق ہوتا تو وہ رفیق اور خلیل ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہوتے، وہ ابو بکر ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کی نیکیوں کا، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ قیامت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص نسبت ہے کہ کسی اور صحابی کو وہ شرف نہیں میسر آیا. وہ شرف کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابیت کا مقام رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے والد محترم وہ صحابی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی، ان کے بیٹے عتیق وہ صحابی. آپ کی 4 پشتیں مطلب 4 نسلیں جو ہیں، پھر آپ خود صحابی، تو 4 نسلیں آپ کی وہ حضور کی صحابی ہیں. یہ شرف کی وہ صحابی کو میسر نہیں. اس کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بھی ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ان کی 5ویں پشت میں جا کر حضور سے آپ کا نسب مل جاتا ہے مرہ کے مقام پر. کعب بن مرہ
حضور کے اجداد میں ہوئے ہیں آپ کے، تو 5ویں پشت میں حضرت ابوبکر صدیق حضور سے مل جاتے ہیں، نسب پیچھے سے جا کے حضور سے ملتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بھی صحابیہ، آپ کی والدہ، آپ کی زوجہ، اللہ پاک نے یہ شرف آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور صحابی کو یہ شرف میسر نہیں آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ پاک نے غار ثور میں جو 3 دن قیام کیا قائد جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اس حوالے سے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے اللہ پاک نے، اور یہ ایک ایسی نیکی اور ایسا مقام اور ایسی صحبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کو میسر آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں، ساری عمر جتنی نیکیاں کی سب مجھ سے لے لیں، اور مجھے فقط وہ 3 دن دے دیں اپنی زندگی، کوئی نیکی مجھے اور نہ دیں، مجھے 3 دن حضور کی خدمت کی ہے غار ثور میں، وہ نیکی مجھے دے دیں، میرے لیے وہی بہت ہے، میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تو نیکی کا وہ ہے نا مقابلہ چلا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور تمام صحابہ سے آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امداد طلب کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے اپنے گھر سے آدھا مال، گھر کا آدھا سامان غزوہ تبوک میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ اے عمر، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ہی گھر کے لیے ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے اپنے گھر کی ہر شے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور خود حتیٰ کہ سب کچھ، یہاں تک کہ خود انہوں نے پٹسن کا لباس پہن لیا، صوف کا لباس پہن لیا تھا آپ نے۔ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر، آپ نے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بس اللہ اور اس کا رسول یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اسی مقام پر تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ پروانے کو ہے شمع اور بلبل کو ہے پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ انہیں بس آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا چاہیے تھی، اور اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی وہی لباس پہنا ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، کیا وہ اپنے رب سے راضی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا تو حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے اور فرمایا یا رسول اللہ انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ روتے ہوئے فرمایا جاتے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابیت ہے۔ حاضرین گرامی کے جو غار ثور میں واقعہ ہوا اور جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کو غار ثور میں میسر آیا، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا میں پورا ترجمہ آپ کو پہلے سنا دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ تو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، حالی کہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔
جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار طور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے ان پر اپنی تسلیم نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دونوں میں سے دوسرا وہ تھا، دوسرا یہاں پہ دوسرے سے مراد جن کا ذکر ثانی کا جو ہے، ثانی جس کو مفعول بنایا اللہ پاک نے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس دوسرے کو ان کے صاحب نے کہا، حضرت واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غار ثور جو ہے نا وہ ذرا اس میں بلندی کم ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جب اسی کے اندر استراحت مطلب لیٹے ہوئے تھے اور سارے سوراخ بند کیے ہوئے تھے، تو ایک جگہ سے کچھ سوراخ تھا جہاں سے کفار کے قدم جو تھے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا، جھانکا، تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے، لا تحزن، پھر فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سن کر تو پھر آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آرام کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے کہ جن کے اندر سے کیڑوں کے، سانپوں کے گزرنے کا، ان کے آنے کا خدشہ تھا کہ وہ کہیں خطرہ تھا کہ وہ نکل نہ آئے اور ڈس نہ لیں، تو ان سارے سوراخوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے تھے۔ ایک سوراخ رہ گیا، وہ بند نہیں ہوا۔ وہ سوراخ ایسا تھا کہ اس کے اندر بڑے طویل عرصے سے، صدیوں سے ایک سانپ رہ رہا تھا، اور وہ سانپ ایسا تھا کہ جس نے کسی قوم سے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جو اللہ کا محبوب ہوگا اس نے یہاں سے گزرنا ہے، اور اس کے انتظار میں وہ سانپ ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سانپ کے سوراخ پر اپنا قدم رکھ دیا، پاؤں رکھ دیا۔ اب سانپ بار بار ڈس رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق پاؤں نہیں ہٹا رہے تھے۔ وہ ڈس اس لیے رہا تھا کہ پاؤں ہٹائیں تو وہ زیارت کر لیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہیں ہٹایا، انہوں نے جمائے رکھا پاؤں۔ بعد میں جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے جب آنسو گرے تکلیف کی وجہ سے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا تو آپ کو شفا ملی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 3 دن حضور کی صحبت میں گزارے ہیں، اس صحبت کا اندازہ آپ اس طرح کیجئے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ پاک نے توجہ عطا فرمائی تھی، اس توجہ کی قوت اور اس توجہ کے اثر کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے روایت مروی ہے، اور یہ روایت خصائص کبریٰ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جھولا جھولتے تھے نا، بچے تھے نونہال شیر خوار، جھولا جھولتے تھے تو آپ اپنی انگلی ہلاتے، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے،
بچے ہیں لیکن جھولتے ہوئے جب انگلی ہلاتے تو انگلی کے ساتھ ساتھ چاند حرکت کیا کرتا تھا. یہ حضور کی توجہ کا اثر ہے. جب آپ نبوت کا اعلان کر دیا اور جب نبوت کے اعلان کے بعد پھر جب حضور نے توجہ ڈالی تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک مشرق اور ایک مغرب میں چلا گیا، یا ایک شمال اور ایک جنوب میں. چاند کو توجہ کے اثر سے 2 ٹکڑے کر دیا، پھر توجہ ڈالی، پھر اگر سورج پر توجہ ڈالی تو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر باہر نکال دیا. سبحان اللہ. بے شک. اور کنکریوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ڈالتے تو کنکریوں تک کلمہ پڑھ لیا کرتے. اور کس کے ہاتھ میں؟ جو اس وقت کا فرعون تھا. حضور نے اس کو اس وقت کا فرعون قرار دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. بخاری شریف کی حدیث ہے بات ہے. یہ حضور کی توجہ کا اثر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اگر اتنا اثر ہو، اور جس نبی کی توجہ کا اتنا اثر ہو، اس نبی کی توجہ میں کوئی شخص 3 دن گزار لے اور اس طرح گزارے کہ سوائے اس کے کسی اور پر توجہ نہ جا رہی ہو تو اس کے مقام کا کیا اندازہ کریں گے. اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو توجہ ڈالی، اس توجہ کا اثر یہ نکلا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہ غار سے نکلے تو حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا. ظاہری طور پر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ دونوں ہجرت کر کے مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں سے ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے نہیں اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا حضور کو. حالانکہ استقبال کرنے والے لوگ وہی تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اور بیعت ثانیہ میں شرکت کی تھی. وہی لوگ جو مکہ میں آئے تھے انصار میں تھے، اور حضور کی اوس اور خزرج کے قبیلے کے جو لوگ آئے تھے مکہ کے اندر حضور سے بیعت کر کے گئے تھے، انہی لوگوں نے اس حضور کا استقبال کر رہے تھے. وہ کیسے حضور کو پہچان نہیں سکتے تھے؟ وہ تو پہچان سکتے تھے لیکن پہچان کیوں نہیں پا رہے تھے؟ کیونکہ اس توجہ اتحادی کا اثر تھا. حضور کی توجہ کا اثر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہراً حضور کی مشابہت اختیار کر چکے تھے. اتنی توجہ کا اثر تھا. اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی چادر اتار کر تو حضور کے سر پر تان دی تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر، کہتے ہیں کہ چادر اس لیے تانی تھی تاکہ سورج کی روشنی پڑ رہی تھی. کچھ شارحین اپنی شرح کیا کرتے ہیں لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ حضور تو آپ کی ذات تو شروع سے ہی یہ مروی ہے کہ آپ کو بچپن سے سر پر بادل رہا کرتے تھے سایہ کرنے کے لیے، بچپن سے. اور اسی بادل کی وجہ سے ہی تو جب سفر شام میں حضور حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے تو اسی بادل کی وجہ سے ہی تو راہب نے پہچانا تھا کہ یہ بچہ کون ہے. تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میرا بھتیجا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کو واپس بھیج دو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا تھی کہ آپ کے سر پر بادل رہا کرتا تھا ہمیشہ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جو چادر تانی تھی، وہ چادر اس لیے نہیں تانی تھی کہ دھوپ تھی، چادر اس لیے تانی تھی تاکہ پتہ چل جائے غلام کون ہے اور آقا کون ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں ایک جیسے جو ہو گئے تھے ظاہر ہے، تو اس تشویق میں فرق لانے کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضور کے ساتھ مشابہت کہاں بنائی کہ ربیع الاول کے اندر حضور کی پیدائش ہوئی اور ربیع الاول کے اندر ہی حضور کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کی بھی جمادی الثانی میں پیدائش ہوئی اور جمادی الثانی میں ہی آپ کا وصال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. آپ روایت میں آتا ہے کہ جو کسی یہودن نے گوشت دیا تھا اس گوشت کے اندر زہر ڈال کے جو دیا تھا
اس زہر کی وجہ سے حضور کا وصال ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی زہر کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی مشابہت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اقدس 63 برس تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری مشابہتیں عطا کی، اور آپ کی فضیلت کے اندر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ کسی امت میں حضرت ابو بکر صدیق ہوں اور ان کی موجودگی کے اندر کوئی اور امامت نماز کا امام بننے کا حقدار نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں۔ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ 15 آیتیں تو کنفرم ہیں، پکی بات ہے، پختہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری ہیں، اور 15 آیتوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم انہی 15 آیتوں میں سے چند آیتوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دوسری آیت کہ اللہ پاک نے سورہ الزمر کے اندر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اور تمام مفسرین نے تاریخ خلفاء کے اندر، تفسیر کبیر میں، تفسیر کبری کے اندر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بارے میں نازل ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہاں تک حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولئک هم المتقون، کہ وہی پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور چونکہ اللہ پاک نے حضور حضرت ابو بکر صدیق کو متقی قرار دیا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عرب کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے تقوی کی شہادت اللہ پاک نے خود دے دی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اکرم بھی وہی ہے، سب سے زیادہ بزرگ بھی وہی ہے، اور اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعد تمام انبیاء علیہ السلام سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ پاک نے آیت نازل کی، وہ اس حوالے سے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب واقعہ صدق رونما ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا اور منافقین نے طعنہ زنی کی اور الزام تراشی کی اور بدنام کرنے کی کوشش کی، اس وقت حضرت جو صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت اور محفوظ آپ کو حفاظت کے ساتھ لے کر آئے تھے مدینہ، ان صحابی کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لی تھی کہ کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا دے، حالانکہ تمام جید صحابہ کرام، افضل صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا پختہ یقین تھا، اور سب جانتے تھے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی علم تھا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس موقع پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر اللہ پاک نے آیات سورہ نور نازل کر دی اور آپ کی پاکیزگی اور طہارت اللہ پاک نے خود گواہی دے دی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ اس صحابی کی جو تھی
کفالت لے رکھی تھی، حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی، آپ نے اس سے برات ظاہر کر دی کہ اب میں ان کی کفالت نہیں کرتا، اب میں ان کا کفیل نہیں۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تمام اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قسم کھا لی تھی کہ اب قسم کھا کے کہا تھا کہ اب میں ان کی کفالت سے بری شمار ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور پھر ساری عمر کے لیے ان کی کفالت کو تسلیم کر لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ پھر سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے سورہ فتح کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی الآیات تراہم رکعا سجدا الی الآیات۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ پوری آیت